خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں ان کی بڑی بھاری اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو وہ لوگ سارے انہوں نے تیاری کی، انہوں نے حکمت عملی بنائی اور اس طریقے سے وہ پوری تیاری کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ روانہ ہوئے وہاں سے، اور انہوں نے مختلف راستے اپنائے اسلام آباد آنے کے لیے، ٹھیک، اور 3-4 راستوں سے ان کے جلوس داخل ہوئے۔ اب یہ جو اگر ان کو روکنا مقصود تھا تو ان کو وہیں روکا جا سکتا تھا جو انٹری پوائنٹ، ٹھیک، جہاں داخلہ جہاں سے انٹری ہو سکتی تھی، کیونکہ جو خیبر پختونخوا ہے اس میں تو جو حکومت ہے اور جو پولیس ہے ظاہر ہے کہ ان کو روکنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، وہ تو ان کو لانے میں اور آگے بڑھانے میں دلچسپی تھی ان کی، تو پورے جو وسائل تھے صوبائی حکومت کے وہ ان کی پشت پر تھے۔ تو اب جو یہ اسلام آباد پولیس ہے یا جو پنجاب پولیس ہے یا جو رینجرز ہیں، اگر ان کو روک سکتے تھے اور ان کے راستے میں کوئی مؤثر رکاوٹ کھڑی کر سکتے تھے تو وہی انٹری پوائنٹ تھے جہاں سے وہ داخل ہوئے۔ صحیح۔ اور جس طرح پچھلی دفعہ موٹر وے پہ انہوں نے خندق کھود دی تھی، اس طرح ایسے کر سکتے تھے کہ مختلف تدبیریں اختیار کر سکتے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روکنا پھر مقصد نہیں تھا؟ نہیں، اگر روکنا چاہیے تھا تو وہاں روکنا چاہیے تھا، وہاں رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے تھی رکاوٹیں کہ تو آپ کھڑی تھیں۔ آگے نہ بڑھ سکے۔ ایسی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں جو تنکے کی طرح بہ گئیں۔ سر لیکن کافی ان کو 4-5 گھنٹے ایک مطلب اسپاٹ پہ لگے ہیں وہاں سے رکاوٹیں کلیئر کرنے میں۔ جب ہجوم ہوتا ہے 2000 لوگ، 4000 لوگ، 5000 لوگ، ان کے سامنے پھر کوئی کنٹینر ٹھہر نہیں سکتا۔ اور ہمارے مختلف دوست مختلف تجاویز پیش کر رہے تھے، مگر ہمارا تو یہ کام نہیں ہے نا کہ ہم تجاویز پیش کریں کہ بھئی جو وہیکلز ہیں ان کو پنچر کر دینا چاہیے تھا یا وہاں خندقیں کھود دینی چاہیے تھی۔ یہ تو ان کے سوچنے کا کام ہے، کیا کرنا چاہیے تھا یا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تو یہ ہوا اندر جانا پڑتا، داخل ہونا پڑتا، وہ کیسے ممکن ہے؟ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی کامیاب رہی، وہ بڑی تعداد میں اپنے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر ڈی چوک تک بھی ان کے لوگ پہنچے۔ دیکھیں اب اس وقت اب ڈی چوک جو ہے نا، ڈی چوک میں جو پہنچ جائیں تو پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور سب سے بڑھ کے ڈپلومیٹک انکلیو وہ آپ کے نشانے پر آ جاتی۔ یعنی اگر ہجوم کا کوئی موڈ خراب ہو یا ان کو غصہ آ جائے یا وہ مشتعل ہو جائیں، موب مینٹیلٹی جیسے ہوتی کسی بھی طرف رخ سر اس میں بھی ہوا نا، دیکھیں پتھراؤ کر رہے ہیں، وہ گاڑیاں جلا رہے ہیں، چیک پوسٹوں پہ حملے کر رہے ہیں، ٹول پلازا لوٹ رہے ہیں۔ کہیں رخ کر لیں ڈپلومیٹک انکلیو کا، کانسٹیٹیوشنل ایویو کا، اور پھر یہ ایوان صدر کا، پارلیمنٹ ہاؤس کا، تو کچھ پھر تو آپ کو دیکھیں ایک تباہی ہو جائے گی نا۔ پھر ان کو روکنے کے لیے آپ کو اتنی طاقت لگانی پڑے گی کہ پھر تو ایک میرا خیال دریا بہہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارے یہ دھرنے جو ہیں، اگر آپ آتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ لوگ اپنے دارالحکومت میں آئیں اور احتجاج کریں پرامن طریقے سے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈسپلن بھی ہے۔ اب دنیا بھر میں جب بھی کہیں احتجاج ہوتا ہے تو اس کا ایک پہلے جلوس نکالنا ہے آپ نے، تو آپ اس کا راستہ متعین ہوتا ہے، پھر اگر آپ نے کہیں کھڑے ہو کر مظاہرہ کرنا ہے تو اس کی جگہ متعین ہوتی ہے، اجازت لینی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں اور جب چاہیں اٹھ کے روانہ ہو جائیں اور کہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اس طرح کا احتجاج جو ہے آئین اور قانون جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ مثلا آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی میں نے تو جو پیشاب ہے نا آپ کے ڈرائنگ روم میں کرنا ہے کیونکہ باہر سردی ہے، اور مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیں، تو یہ مہمان نوازی کا تقاضا نہیں ہے۔ بالکل، مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں جا کے رفع حاجت فرمائیں۔ اسی طریقے سے جو جمہوری نام نہیں ہے کہ جہاں بیٹھیں گے ہم احتجاج کریں۔ جب مولانا فضل الرحمان نے انہوں نے دھرنا دیا اور مارچ کیا اور اپنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ پہنچے، اس وقت پھر جو انتظامیہ تھی، جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ڈپٹی کمشنر فیسیلیٹیٹ کیا انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور یہ طے ہوا کہ وہ پشاور موڑ پر دھرنا دیں گے۔ جگہ متعین کی گئی اور وہیں بیٹھے رہے
اور وہی دھرنا دیا ان کے لوگوں نے. اور جب ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے حکومت کے. انہوں نے کہا آپ اسلام آباد میں نہیں آ سکتے کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت تو میچ ہو رہا تھا اور وہاں حالات درست نہیں ہیں, اس طرح امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. آپ لیاقت باغ میں راولپنڈی میں دھرنا دیں. انہوں نے وہی دھرنا دیا. تو دھرنا دیں گے آپ اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے, اپنے نقطہ نظر کے اظہار کے لیے, اور کوئی پرامن آپ کا احتجاج ہونا چاہیے. آپ 10 دن بیٹھے 20 دن بیٹھے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. سر لیکن اس طرف جو لوگ تھے انہوں نے پھر بات مانی نہ سنی, یہ تو بات ماننے اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا. ایک تحریک لبیک نے دھرنا دیا فیض آباد چوک پہ, راولپنڈی اور اسلام آباد کا راستہ منقطع کر دیا. اب اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اور طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا 2014 میں, اور وہ ڈی چوک پہ بیٹھ کے. اور پھر لیکن اس وقت تو دھرنا یہ تھا کہ وہ ہمارے زیادہ تر لوگ طاہر القادری صاحب کے تھے. جو پی ٹی آئی کے لوگ تو صبح کے وقت آتے تھے اور شام کو چلے جاتے تھے. یعنی آپ ایک جلسے میں جیسے آتے ہیں اور مختلف مقامات میں, اور آدمی بھی 2-4 ہزار تھے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کی پشت پہ تھی. ہمارے ٹی وی جو تھے 24 گھنٹے ان کی تقریریں نشر کرتے تھے, تو اس طرح ان کی قوت کا اظہار ہو رہا تھا. اور جو وزیر اعظم ہیں وہ ان کی ریٹ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. یعنی میڈیا بھی سر بڑا کھل کے دکھا رہا تھا, خالی چیئرز بھی ہوتی تھی تب بھی وہ خطاب کر رہے ہوتے تھے, وہ دکھاتے تھے. اب یہ ہے اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پرویز خٹک وزیر اعلیٰ. آج بھی ان کی حکومت ہے اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کی پشت پہ نہیں ہے. اس وقت نہیں, اس وقت تھی. ہاں اس وقت تھی. اس وقت. اور آج اس لیے ان کا جو دبدبہ ہے وہ نہیں ہے. یعنی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اور ان کی ہیبت اس طرح طاری نہیں ہوئی. میڈیا جو ہے وہ میڈیا بھی تو ہیبت طاری کرتا ہے نا. 24 گھنٹے اگر آپ چلاتے رہیں گے تو ایک دبدبہ تو ہو جائے گا نا طاری. تو بہرحال اس وقت اب جو پی ٹی آئی کے اب جو مذاکرات ہوتے رہے حکومت کے, اور محسن نقوی صاحب بھی چاہ رہے تھے, اور امبانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کو لوگ جاتے رہے, وہ صرف یہ تھے کہ آپ نے کہاں دھرنا دینا ہے وہ جگہ متعین کر لیجئے, وہاں بیٹھ جائیے, پھر آگے جو بات چیت ہوگی بعد میں چلے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بات نہیں مانی, اور یہ خبر یہ آئی ہے واللہ عالم بالصواب کہ جو ہماری بشرا بی بی ہیں انہوں نے کہا میں کسی صورت ڈی چوک پہ کمپرومائز نہیں کروں گی اور ڈی چوک میرا رہے گا. اب اس میں اب پرابلم یہ ہے, اب جو وہاں شکایتیں آ رہی ہیں, ایک اپنے جو مختلف ٹیلی ویژن ہاؤسز ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, ان پر حملے بھی ہوئے ہیں, ان پر حملے ہوئے ہیں. سر عدیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل وڑائی صاحب ذرا کرنٹ سے بات کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر یہاں بڑی تعداد میں لوگ بیٹھیں گے, ایک تو بیٹھے رہے پرامن طریقے سے بیٹھے رہے, لیکن یہ پرامن جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو لوگ پرامن رہتے نہیں ہیں اور ان میں غصہ آ جاتا ہے, اور اس میں کوئی حرکت نہیں کر سکتے. تو خدا نخواستہ